نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فاطمة بدعة مني فمن اغضبها فقد اغضبنی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام حضرات مل کر اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں چاہوں گا کہ مل کر سارے نظر بلند آواز سے کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحہ کی شان. ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحہ کی شان. کیا بیاں ہو قطرۂ ناچیز سے دریا کی شان. اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان. اور مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان. اور باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد. باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد. مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان. اور وہ تو تیرے ماہ پاروں نے کھلائے چار چاند. ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان. اور حضرت شاہ صاحب نے جن منکرین کو بھی مخاطب کیا ہے چراغ گولڑا پی نصیر الدین رحمت اللہ علیہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو. جو آج کل مکے لہرا لہرا کر اور خطا پر تھی یہ بے ادبی اور گستاخی کے جملے ہم تو میں سمجھانے کے لیے بھی مشکل سے زبان پہ لاتے ہیں. لیکن وارث علوم مہر علی اور شارح تعلیمات غوث جلی پیر نصیر الدین فرماتے ہیں جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اور فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی ہے نصیر. لشکر جرار پر بھاری تھی جس تنہا کی شان. رونق مسند صدارت پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب حسینی سٹیج پہ تشریف فرما. کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخ اعظام اور آج کی سرو پرور تقریب رونمائی کے اندر تشریف فرما. جملہ عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ. میں سب سے قبل شاہ صاحب کو یہ خوبصورت ارمغان عقیدت لکھنے پر ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بارگاہ کی نوکری کی ہے, اس بارگاہ کے اوپر خدمت پیش کی ہے اور اس دروازے پر خیرات طلب کی ہے کہ ہم نے قرآن عظیم میں پڑھا کہ جب فرشتے آتے ہیں نبیوں کے پاس تو آ کر انبیاء کرام کی بارگاہوں میں جب آتے ہیں تو انبیاء ان کو کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ وہ انسانی شکل میں آتے ہیں
تو انبیاء کہتے کہ ہم آپ کے کھانے پینے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن میں لمبی بات نہیں کروں گا، اس بڑے خوبصورت مجمع میں صرف حوالہ دوں گا، تفسیر آپ نے گھر میں پڑھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، فرمایا یہ میرے محبوب کا گھر وہ ہے جہاں قیدی آتا ہے اسے بھی روٹی دی جاتی ہے، مسکین آتا ہے اسے بھی روٹی دی جاتی ہے، یتیم آتا ہے اسے بھی روٹی دی جاتی ہے۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدہ کائنات کے گھر میں روزے رکھے جا رہے ہیں اور سیدہ نے اپنے دستے مبارک سے روٹی پکائی ہے۔ اگر آپ موجود ہیں تو ذرا اظہار کر دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ سیدہ پاک کے غلام بیٹھے ہوئے۔ ہاں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بیداری کی ضرورت ہے۔ آج دو پیسے کے مولوی اٹھ کر سیدہ کائنات کے بارے میں بے ادبی کے جملے کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت شاہ صاحب نے کس دروازے پہ نوکری کی ہے۔ حضرت سیدہ پاک نے اپنے دستے مبارک سے روٹیاں پکائی ہیں، لیکن اگر آپ کی آواز نہ آئی تو شاید مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے اس جملے کو سمجھا نہیں ہے۔ اور فرشتے نبیوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے، لیکن یہاں فرشتہ کبھی مسکین بن کے روٹی مانگتا ہے، کبھی قیدی بن کے روٹی مانگتا ہے، کبھی یتیم بن کے روٹی مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھئی آپ پوچھئے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو کسی نے بڑا خوبصورت 4 مصرے کہے تھے، ابھی آپ کی آواز آئی ہے، لیکن میں کھڑی کی سرزمین سے آیا ہوں، آج اس انداز میں ذوق سے بات تو نہیں کر سکتا، یہ اہل علم کی مجلس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر بات کوئی سمجھ آئے تو آج جو 2 پیسے کا مولوی بھونک رہا ہے شان زارہ پہ، آج المغل مارکی سے یہ پیغام بھی تو جانا چاہیے کہ ہمارا تعلق ان منکروں سے نہیں ہے، ہم تو دہلیز زارہ پہ جھاڑو دینے والے غلام بیٹھے ہوئے۔ ایک فرشتہ آ کے مانگ رہا ہے، فرشتے نے سوال کیا، قرآن کہتا وہ مسکین بن کے آیا، وہ یتیم بن کے آیا، وہ قیدی بن کے آیا، تو کسی نے اسی واقعے کو بڑے خوبصورت الفاظ میں ڈالا تھا کہ عرش والے فرش والے یہاں والے، عرش والے فرش والے یہاں والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے۔ اور میں چاہوں گا اس فکرے پہ آپ کی آواز صرف نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ یہاں والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے۔ درِ زہرا پہ آ کر لے گئے ہیں روٹیاں اکثر، تیرے ہاتھوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے۔ درِ زہرا پہ آ کر لے گئے ہیں روٹیاں اکثر، تیرے ہاتھوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے۔ یہ وہ دروازہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا شعار ادب رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الام، یہ 11 جلدوں کی کتاب ہے۔ حدیث مبارکہ پہ بہت بڑا ذخیرہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، لیکن ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کا مقدمہ ہے جس نے چوری کی، اور اس کا نام بھی وہی تھا جو سیدہ کائنات کا نام تھا۔ کسی نے سفارش کروانے کی کوشش کی کہ یہ بڑے گھر کی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تب نبی پاک علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کا نام لیا اور نام لے کے کہا کہ یہ تو فلاں قبیلے کی خاتون ہے۔ اب الفاظ ہیں، میں وہ الفاظ بھی نہیں پڑھوں گا چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کا نام لیا اور نام لے کے کہا کہ اگر اس نام کی خاتون بھی اب چوری کی نسبت کی، فرمایا لَقَطَعْتُ يَدَاهَا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ امام شافعی نے ساری حدیث لکھی ہے، لیکن جہاں سیدہ پاک کی بات آئی سیدہ کا نام نہیں لیا، امراتن شریفہ لکھا، نام نہ لیا، کہا جہاں حضور کی شہزادی کا نام آئے اور آگے پس منظر میں مسئلہ چوری کا ہو، کہا حضور آپ تو لے سکتے ہیں، شافعی میں جرت نہیں ہے رسول اللہ کی شہزادی کا نام ہے۔ آپ رسول ہیں، آپ حضور نام لیں،
ہم غلام ہیں، ہم کیوں نام لیں آپ کی شہزادی کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پس منظر میں سیدہ پاک کا نام نہیں لیا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ادب کیا۔ مولانا عبدالرشید جنگوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے، اور دینی جو طلباء ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ مطالعہ کر کے لاتے ہیں گھر سے، اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگلی لائنوں میں کیا عبارت آ رہی ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، حدیث چل رہی ہے، ایک صدر پہ آ کے مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے طلباء کو کہا تھوڑی دیر کے لیے یہ حدیث کی کتاب بند کرو، اٹھو، تم بھی وضو کرو، میں بھی وضو کر کے آتا ہوں، تم بھی اٹھو وضو کرو، میں بھی وضو کر کے آتا ہوں۔ طلباء اٹھے، وضو کر کے آئے، آپ بھی اٹھے، وضو کر کے آئے، اور جب طلباء بیٹھ گئے انہوں نے کہا حضور وضو آپ کا بھی تھا، وضو ہمارا بھی تھا، پھر آپ نے یہ دوبارہ وضو کے لیے کس لیے کہا؟ آپ نے فرمایا علماء کرام آپ کو علم نہیں ہے، اگلی سطروں میں رسول کریم کی شہزادی کا اس میں ظاہری آ رہا ہے، اس میں ذاتی آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا جہاں اس میں ذاتی آ رہا ہو، فرمایا میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، طہارت تو تھی لیکن آج دل کرتا تھا ہم تازہ طہارت بنائیں اور رسول کریم کی شہزادی کا نام لیں۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا نام تازہ طہارت سے لینا چاہتا تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے ادب کیا، جنہوں نے احترام کیا اس گھرانے کا، اور یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے، کالو چکشی والوں نے علامہ اقبال کا نام لیا، علامہ اقبال نے بہت آگے کی بات کی ہے، اور میں کہتا ہوں شکر ہے کہ یہ علامہ اقبال کر کے چلے گئے۔ اگر حضرت شاہ صاحب نے کی ہوتی اپنی اس کتاب مادرہ رسوائے کامل بطول کے اندر، تو پتہ نہیں آج تقریب رنمائی سے پہلے ان پر کتنے فتوے لگ چکے ہوتے۔ خدا کا شکر ہے یہ علامہ اقبال کر کے چلا گیا ہے۔ ابھی آپ کی آواز آئے تو میں سمجھوں نا، ابھی تو میں وہ سنانا بھی چاہتا ہوں آپ کو۔ اقبال نے پتہ کیا کہا جب سیدہ کی بات آئی نا، جن کا نام کبھی امام شافعی نے احتراماً نہ لیا، جن کا نام کبھی عبدالرشید جنگوی صاحب نے طہارت قدیمہ سے نہ لیا، طہارت جدیدہ سے لیا، جب اس مارگاہ کی بات آئی تو اقبال جیسا دانا اس ادب کو محسوس کر گیا اور کہتا ہے اے سیدہ، یہ اقبال جو ہے نا آپ کا ادنا غلام ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس المغل مارکی والوں، میں چاہتا ہوں منکروں کے کان بھی نہ پھٹے تو آج مقصد پورا نہ ہوگا۔ اقبال کہتا ہے بارگاہ سیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، کہتا ہے یہ جو حضور کی شریعت کی بیڑی ہے نا، یہ میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، یہ مجھے روک رہی ہے، اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی شریعت کا پاس ہے، مجھے رسول اللہ کی شریعت کا حیا ہے۔ حضور نے سجدے سے غیر اللہ کے سامنے سجدے سے منع کیا ہوا ہے۔ اب اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں، کہتا ہے اے رسول اللہ کی بیٹی، اگر مجھے تیرے بابا کی شریعت نہ روکتی تو دنیا یہ تماشا دیکھتی کہ دنیا کعبے کے طواف کرتی ہے، اے سیدہ اقبال تیری قبر کے طواف کر رہا ہوں۔ ورنہ گردے تربتش گردید میں۔ اسی لیے میں نے کہا شکر ہے یہ کسی اور نے نہیں کہے، یہ سیالوی صاحب نے نہیں کہے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایمان افروز جو ہے وہ کلام پیش کیا۔ تو اقبال کیا کہتا ہے؟ آج جو لوگ بارگاہ سیدہ میں دریدہ دانی کر رہے ہیں، سنیں اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر مجھے رسول اللہ کی شریعت کی جو ہے وہ آئین بیڑی بن کے میرے پاؤں میں رکاوٹ نہ ہوتا، حضور کا آئین قرآن مجھے نہ روکتا، ورنہ گردے تربتش گردید میں دنیا دیکھتی اے سیدہ کائنات۔ یہ اقبال اپنے گلے میں پٹا ڈالتا اور جنت البقیع میں تیرے مزار کے چکر لگاتا، اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، کہتا ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہاں برخاکہو پاشید میں، دنیا دیکھتی دنیا کعبے کو سجدے کرتی، اقبال سیدہ تیری قبر کو سجدے کر رہا ہو۔
وتش گردید میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ مقام سیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کعبے کو سجدے کرتی، اے رسول پاک کی شہزادی میں آپ کی قبر مبارک کی طرف سجدے کر رہا ہوتا. یہ اقبال کے بارے میں یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کوئی مبالغہ دنیا کے عام واعظوں کی طرح، دنیا کے عام خطیبوں کی طرح، ادیبوں کی طرح مبالغہ کر گیا. نہیں، قرآن عظیم کا بڑا فہم حاصل تھا اقبال کو، قرآن حدیث مبارکہ کا بڑا فہم حاصل تھا اقبال کو. اور جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس پہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر مختلف تفاسیر بیان کرتے ہوئے ایک تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد اولاد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. یہ وجہ بیان کی امام فخر الدین رازی نے. اور پھر ساز کہا، یہ تفسیر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذہن کے قریب اس آیت کا جو شان نزول اور شان ورود ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ جب عرب سوسائٹی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو طعنہ دیا گیا کہ ان کی اولاد منقطع ہو گئی ہے، کسی بدبخت نے ابتر کا لفظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول دیا. اللہ تبارک و تعالی کی شان جلال میں آئی اور اپنے محبوب پہ یہ سورہ مبارکہ نازل کی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب حضور کو طعنہ دیا گیا کہ ان کی اولاد منقطع ہو گئی ہے تو اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب تیرا دشمن مٹ جائے گا لیکن ہم تمہیں اولاد کی کثرت عطا فرماتے ہیں، ہم تمہیں اولاد کی کثرت عطا فرماتے ہیں. اب آگے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فانظر، کہتے ہیں غور کرو، کہتے ہیں یہ تفسیر جو میں نے لکھی ہے فانظر کم کان من الاکابر والعلماء، کہتے ہیں کتنے اکابر علماء اور مشائخ اللہ تعالیٰ نے اولاد خاتون جنت کو عطا فرمائے ہیں. کالباکر والصادق والقاظم والرضا، فرمایا ان کی اولاد میں کوئی امام محمد باقر نظر آتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا نا. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن مناتے ہو، کبھی امام باقر کا بھی عرس منا لیا کرو. تمہیں عرس منانے کا اگر شوق پڑ ہی گیا ہے اور تم نے من پسند لوگوں کے عرس منانے شروع کر ہی دیے ہیں تو کبھی امام باقر کا عرس بھی منا لیا کرو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس گھرانے میں کوئی امام باقر نظر آئیں گے، کوئی امام جعفر صادق نظر آئیں گے، کوئی امام موسیٰ کاظم نظر آئیں گے، کوئی امام علی رضا نظر آئیں گے. اب دنیا میں جتنے بھی شجرہ ہے طریقت ہیں، میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے، یہ بہت ذمہ دارانہ سٹیج ہے، یہاں ایک تحقیقی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اس لیے میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا کہ جس کا میں جواب نہ دے سکوں. آج ایسے لوگوں کی بھی بیعت ہو رہی ہے جنہیں ٹھیک طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا ہے لیکن باتیں اس گھرانے کے متعلق کر رہے ہیں کہ جن کے بچوں کا نام نہ آئے، کسی کا شجرہ رسول کریم تک پہنچتا ہی نہیں ہے. آج علی کے ذکر کو اور اولاد علی کے ذکر کو شجر ممنوعہ تم نے سمجھ لیا ہے. خواہ کوئی نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، رفائی ہے، شاذلی ہے، اویسی ہے، نشائی ہے، دنیا کے کسی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتا ہے، جب تک اولاد خاتون جنت کے نام شجرے میں نہیں آئیں گے رسول پاک علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکو گے. اگر رسول کریم علیہ السلام تک پہنچنا ہے تو معلوم ہوا کہ پھر تمہیں حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی اولاد کے دروازے پہ جھاڑو لگانا پڑے گا، ان کے دروازے کی دریوزہ گری کرنی پڑے گی. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اس گھر کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہوتے ہیں نا خاندانی لوگ، وہ جہاں سے کچھ مل جاتا ہے پھر اس دروازے کا وہ حیا کرتے ہیں، اس دروازے کا وہ حیا کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے خاندانی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی خاندانی نہیں ہے تو پھر اس کو احساس نہیں رہے گا. لیکن ہم اہل سنت و جماعت پوری دیانتداری سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے اس دروازے سے ہی ملا ہے، ہمیں اس گھر سے ہی ملا ہے. اور سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اور امام عبدالرؤف مناوی نے جو کتاب لکھی ہے اتحاف السائل
بما جاء لفاطمہ من المناقب والفضائل، اس کے تیسرے چیپٹر کی پہلی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگو یہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی کے بارے میں یہ کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام علامہ شامی نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کے نالے مبارک کے ساتھ کوئی تسمہ لگا ہوا ہو، وہ تسمہ کبھی ٹوٹ جائے جو کبھی حضور کے نال کے ساتھ رہا تھا، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی اگر کوئی بے ادبی کرے گا، علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ ہے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے پیارے صاحبوں، آپ نے غور کیا کہ یہ بے ادبی کس کی ہوئی ہے؟ یہ بے ادبی حضور کی نہیں ہوئی، یہ حضور کے جزو بدن کی نہیں ہوئی، یہ حضور کے قدم کے ساتھ لگا ہوا تھا نال، نال کے ساتھ لگا ہوا تھا تسمہ، وہ تسمہ کبھی ٹوٹا، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی وہ بے ادبی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور تسمہ حضور کا جزو بدن نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا تو حضور کے جسم کا جزو بدن ہے۔ سیدہ کائنات تو جزو رسول ہیں، اسی لیے اب فتوے بازی کا بھی دور ہے نا، لیکن میں بات کر رہا ہوں سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی بزرگ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، نقشبندی مجددی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس حدیث مبارکہ فاطمہ تو بدعۃ منی، اس حدیث مبارکہ کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، فرماتے یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ سیدہ کائنات دنیا کے تمام مردوں سے افضل ہیں، دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا، یہ میں نے حوالہ دے دیا تفسیر مظہری کا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، نقشبندی مجددی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، کہا یہ حدیث مبارکہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تمام دنیا کے مردوں پہ بھی افضلیت رکھتی ہیں، تمام دنیا کی عورتوں پر بھی افضلیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ساتھ آگے جا کر لکھا کما قال مالکن، کہا جس طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ امام مالک کوئی بستر اٹھانے والے کوئی مولوی نہیں ہے، بڑی دنیا امام مالک کی پیروکار ہے، اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بازو اٹھا کے نا عالم اسلام میں یوں بازو اٹھا کے میں یہاں پر آپ کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھتا جاؤں کہ میں ذاتی طور پر اہل سنت و جماعت کے جمہور عقیدہ کے مطابق افضلیت ابو بکر صدیق کا قائل ہوں، لیکن میں اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہوں، لیکن میں امام مالک کو برا نہیں کہہ سکتا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، کہا یہ حدیث فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو زہرا کا حضور کا جزو بدن ہونا، یہ حدیث تقاضا کرتی ہے سیدہ کائنات جمیع مردوں سے افضل ہیں، جمیع عورتوں سے افضل ہیں۔ کما قال مالکن، کہا جس طرح امام مالک نے کہا لا نادل احدا ببدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام مالک سے پوچھا گیا افضل کون ہے؟ امام مالک نے یوں بازو اٹھایا، کہا سیدہ کو حضور نے جزو بدن کہا ہے، میں حضور کے جزو بدن پہ کسی کو افضلیت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ امام مالک ہے بھائی، امام مالک ائمہ کی دنیا میں بڑی اونچی گردن والا امام ہے۔ بازو اٹھا کر امام مالک نے کہا، اور یہ ابھی جو گولڑا شریف سے اعلامیہ جاری ہوا، گولڑا شریف کے ایک ایک لفظ سے ہم اتفاق کرتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے رسول کریم کے سوا کسی کو افضل نہیں دیکھا ہے دنیا میں۔ اس دنیا میں حضرت عائشہ صدیقہ سے سند صحیح کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
گولڑا شریف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا، امام مالک کا یہ فتویٰ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام سے افضل، میں نے فاطمہ سے افضل صرف فاطمہ کے بابا کو دیکھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سیدہ سے افضل ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی امت میں سیدہ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے آپ کے سامنے محدث اعظم پاکستان کی ادب کی مثال بھی دے دی، آپ کے سامنے علامہ عبدالرشید جنگی صاحب کے ادب کی مثال بھی دے دی، امام شافعی کے ادب کی مثال بھی دے دی۔ اب یہ سارے جو ہے وہ مثالوں کے بعد کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں اور آپ میری تائید کریں گے؟ حضرت شاہ صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے، ہم جتنے بھی المغل مارکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ سیدہ سے خطا ہوئی، وہ خود خطا کار تو ہو سکتا ہے، سیدہ پاک سے خطا نہیں ہوئی ہے، اور کم از کم فدق کے معاملے میں بالکل نہیں ہوئی ہے، کسی صورت میں نہیں ہوئی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر کسی کو سنیت کا لیبل لگا کر یہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سنیت کے بیج لگانے کے بعد کہے سیدہ سے خطا ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کہہ دیجئے کہ سیدہ بے خطا ہیں، بولیے سیدہ بے خطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہوئی ہے، فدق کے معاملے میں بالکل نہیں ہوئی ہے۔ نہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو خطا بار کہتے ہیں، نہ ہم حضرت سیدہ کائنات کو خطا پر سمجھتے ہیں، بلکہ جو ان معزز ہستیوں کو خطا کار کہے گا، ہم اس کو خطا کا پتلا کہیں گے، اس کو خطا کار کہیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ حضرت سیدہ پاک تو نبی پاک علیہ السلام کا جزو بدن ہے، سیدہ تو جزو بدن ہے، اور اس پہ بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جزو کی توہین جو ہے یہ کفر ہے، اور ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں حضرت سیدہ کی بارگاہ میں وہی جو سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ کرم پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔